ربنا اے ہمارے رب، انی اسکنتو بے شک میں نے بسایا ہے، من ذریتی اپنی اولاد میں سے، یعنی اولاد اسماعیل کو، بوادن ایک وادی میں، دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ، غیر ذی زرع جو زراعت والی نہیں، یعنی کچھ نہیں اگاتی، بالکل بے آباد ہے، کوئی سبزہ نہیں یہاں، عند بیتک المحرم تیرے محترم گھر کے پاس، تیرے گھر کے پاس ان سب کو چھوڑ دیا، ربنا اے ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ تاکہ وہ نماز قائم کریں، یعنی صرف مکہ میں نہیں بسایا، مکہ میں بسانے کے بعد تیرا گھر بھی یہاں بنایا ہے، اور کس لیے یہ گھر بنایا ہے؟ تاکہ وہ نماز قائم کریں، نماز کی پابندی رکھیں، یعنی اولاد کو وہاں بسانے کا مقصد بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ گئے، پھر جب اسماعیل علیہ السلام تقریباً 13 سال کے ہوئے، بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچے، فلما بلغ معہ السعی، تو پھر اس وقت آ کر آپ نے خانہ کعبہ بنایا، اور اس تعمیر میں اسماعیل علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے، باپ بیٹا دونوں ہی پتھر ڈھو رہے تھے اور گھر بنا رہے تھے، کس کا؟ اپنا؟ اللہ کا۔ ہم سب کو کس گھر بنانے کی فکر ہے؟ اپنے اپنے، ہر ایک اسی غم میں ہے، میرا گھر نہیں، روتے ہیں اس میں کہ ابھی تک گھر نہیں بنا، یا مارگیج پہ لیا ہوا تو اس کی پیمنٹ کی فکر، اللہ کا گھر بنانے اور اس کو آباد کرنے اور اس کے لیے دکھ درد اٹھانے، اس کے لیے کتنے لوگوں کو غم اور فکر ہو، اتنا ہی جتنا اپنا گھر بنانے کا فکر ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مشن کچھ اور تھا، اور وہ انہوں نے آ کر وہاں اس وادی میں کوئی گھر نہیں تھا، اور اپنا گھر نہیں بنایا، اللہ کا گھر بنایا پتھر ڈھو ڈھو کر، اور پھر ان کو لا بسایا، اور اس میں پوری تاریخ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اور سیرت میں بھی پڑھا ہوگا آپ نے کہ کس طرح ایک عورت نے یہ قربانی دی، شوہر سے دور رہ کر، بچے کو ساتھ رکھ کے، اور اس گھر کو آباد کیا، کیونکہ جب وہاں پر زمزم نکلا تو پھر جرہم قبیلہ قریب سے گزرا، جب انہوں نے پرندوں کو دیکھا، کیونکہ عرب پانی کی تلاش میں رہتے تھے، اور جہاں پرندے نظر آتے وہاں ان کے نشان سے وہ پانی کو ڈھونڈتے تھے جا کے، یعنی اس راستے پہ چلتے جس طرف پرندے ہوتے کہ یہاں پانی ہوگا، تو اسی طرح ڈھونڈتے ڈھونڈاتے وہ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے، اور اس طرح پھر مکہ انسانوں سے آباد ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام نے انہی کے اندر شادی کی۔ تو یہ دوسری دعا جو ہے یہ تعمیر کعبہ کے بعد کی ہے۔ پہلی دعا کب کی تھی؟ جب انہوں نے لا کر بسایا تھا، ابھی کعبہ نہیں بنا تھا۔ پھر کئی سال بعد جب کعبہ بنا تو اس وقت یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اس لیے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے کہ یہ نماز قائم کر، دنیا کمانے کے لیے نہیں۔ اب بھی بہت سے لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ بیوی اور بچہ کہیں اور ہے، شوہر کہیں اور۔ ان کی اس مائگریشن اور سیپریشن کا مقصد اور نیت کیا ہوتی؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ دین کی تبلیغ ہو؟ نہیں، ہم سب اپنے اپنے ارادے، اپنی اپنی کوششیں، اپنی محنتیں، اپنے پروگرام ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ بحیثیت ایک امت کے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ ضروری نہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو یا اپنے لیے کچھ بھی نہ کرے، یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ اپنا تو ضرورت کے تحت کرے، بس جتنی ضرورت اتنا کر لے، لیکن صرف اپنے لیے نہ جیے، وہ اس سے آگے کے لیے جیے، وہ دوسروں کے لیے جیے۔ اور پھر ایسی مائیں کتنی سیلف پٹی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ جب باپ سر پہ نہیں ہوتے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتی، اسی غم میں روتی رہتی، یا تو کوستی رہتی ہے باپوں کو کہ ساری ذمہ داری ہم پہ ڈال دی، یا پھر کچھ اور نظریہ۔ تو بات یہ ہے کہ اے رب، میں نے اپنی اولاد کو یہاں اس لیے لا کے بسایا ہے تیرے گھر کے پاس
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلا کام کیا کہ وہاں مسجد بنائی کہ میری اولاد آئندہ مسجد کے ساتھ منسلک رہے، کیونکہ اقامت صلاۃ مسجد کے بغیر نہیں ہوتی. مردوں کی نماز گھر میں اقامت نہیں ہوتی، اقامتیں کہاں ہوتی؟ مسجد میں ہی ہوتی. لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو بنا دے لوگوں کے دلوں کو، افئدہ فؤاد کی جمع، تہوی الیہم کہ ان کی طرف مائل ہوں، لوگوں کے دل ان کی طرف مشتاق کر دے، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ جگہ باعث کشش بن جائے، اور میری اولاد کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے. کیونکہ صحرا تھا، تنہا تھے، وہ گھر کیسے آباد ہوتا اگر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت نہ ہوتی، ان لوگوں کی محبت نہ ہوتی جنہوں نے اس کو آباد کیا تھا. کیونکہ اللہ کی محبت، کسی مشن کی محبت بھی لوگوں کی محبت سے گزر کر ملتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بس صرف اللہ سے محبت کرو، یہ صرف دین سے محبت کرو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں انسان کو نظر نہیں آتی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ محبت کیسے ہو. اللہ کی محبت دلانے والے بھی لوگ ہی ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر قربانی کرتے ہیں. مسجد سے محبت بھی لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہوتی. اگر مسجدوں کو ایسے لوگ آباد کریں جو لوگوں سے محبت نہیں کرتے تو مسجدیں بھی آباد نہیں ہوتی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجدیں آباد ہوں تو خود کے اندر اتنا صبر اور اتنی برداشت پیدا کریں کہ لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی ساری تکلیفوں کو سہ کے بھی سی نہ کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ جو آج آپ کو 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے صبر کی وجہ سے کل آپ ہی سے محبت کریں گے اور آپ کی طرف مائل ہوں گے، اور جب مائل ہوں گے تو پھر ان گھروں کو آباد کریں گے. بہت سی مسجدیں کیوں بے آباد ہیں؟ بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ مسجدیں بے آباد ہیں، کیونکہ اس میں اپنے مفادات ہیں، لوگوں کا مفاد سامنے رکھ کر پروگرام نہیں بنتے. ہمارے یہ ٹائمنگز ہیں، ہم بس اتنی دیر کام کر سکتے ہیں. جیسے کہیں اور جاب کرتے ہیں، مسجد بھی بس جاب کی جگہ بن گئی ہے. جیسے اور جگہوں پہ آورز ہیں وہاں بھی آورز ہیں، حالانکہ مسلمان کے آورز کب شروع ہوتے ہیں؟ فجر سے پہلے، اور کب ختم ہوتے ہیں جا کر؟ عشاء. تو انہوں نے کتنی صحیح دعا مانگی کہ میں اپنی اولاد کو لایا ہوں کہ نماز قائم کرے، لیکن تو میری اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تاکہ لوگ ان سے ملاقات کے شوق میں اس جگہ پر آئیں اور ان کی وجہ سے پھر یہ جگہ آباد ہو جائے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی، کیونکہ آپ دیکھیں بلڈنگز تو بہت ہوتی ہیں، بڑے بڑے کیتھیڈرل بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے میوزیمز ہیں، بہت سی جگہ ہیں، لیکن ان جگہوں میں تو بت یا مانیومنٹس اور ایسی چیزیں اینٹیکس وغیرہ جو ہیں وہ اٹریکشن کا باعث ہوتی، انسان نہیں ہوتے وہاں. لیکن مسجدیں نہ تو کوئی اینٹیک رکھتی ہیں اپنے اندر، نہ بت رکھتی ہیں. وہاں کون ہوتے ہیں؟ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا اخلاق سب سے زیادہ بہترین ہونا چاہیے، اور ان کے لیے دلوں میں عزت، ادب اور احترام ہونا چاہیے. تب جا کر یہ سب کام ہوتا ہے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. تہوی ہوا ہوتا ہے جلد مائل ہونا، یعنی دیکھتے ہی محبت ہو جانا. ایک حب ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے دل ان سے محبت کریں، وہ لفظ بھی مراد تو ہے، لیکن تہوی الیہم، تیزی سے ان کی طرف مائل ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان سے آپ ملتے ہیں تو ملتے ہی آپ کو گرم جوشی کا احساس ہوتا ہے اور آپ کے دل میں کھپ جاتا ہے وہ، پھر آپ کا دل چاہتا ہے دوبارہ ملے، پھر ملے. تو جب تک مسجدوں میں ایسے لوگ نہ ہوں کہ جن کی طرف لوگ مائل ہوں، تو لوگ بلڈنگ دیکھنے کوئی نہیں آئے گا. نہ یہ میوزیم ہے اور نہ ہی یہ کوئی بت خانہ کہ جس کی اٹریکشن لوگوں کو لائے گی. یہاں کس کی اٹریکشن لائے گی؟ لوگوں کی اٹریکشن لائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی انہوں نے خدا کو تو پہچانا ہی نہیں. عام لوگوں نے ابھی خدا کو نہیں پہچانا، انہیں نماز کا تو شوق ہی نہیں، انہیں دین سے تو ابھی کوئی محبت ہی نہیں.
لیکن اگر آپ ان کو دین کے مرکز میں لائیں گے تو وہ آپ کی وجہ سے آئیں گے، آپ کی وجہ سے. پھر جب وہ آپ کی وجہ سے آ جائیں تو پھر آپ پیچھے ہو جائیں اور ان کو اللہ سے جوڑ دیں. آپ کا رول یہ ہے. یہی رول وہ اپنی اولاد کا بتا رہے ہیں کہ یا رب یہ ہے اس ویرانے میں، لوگ ان کی طرف مائل ہوں اور پھر یہ کیا کریں، لیقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، اور جب وہ کریں گے تو پھر جو ان کی طرف مائل ہوں گے وہ کیا کریں گے، وہ بھی یہی کریں گے، وہ ان کو فالو کریں گے. یہ ٹیکنیک آج ہم کو بھول گئی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ہر جو دین کا کام کرتا ہے لوگ اس کی شخصیت کو بدنام کرنے لگتے ہیں. وہ جتنا بھی مخلص ہو، جتنا بھی دن رات ایک کرے، اس کو کسی نہ کسی طرح یوز کریں گے. یہ ایک بہت بڑی شیطانی چال ہے. پروفٹ کو بدنام کرنے کے لیے کیا 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 گیا، کیا مقصد ہے؟ کیونکہ جو دین ہے ہمارا اس میں کوئی فلا نہیں، کوئی خامی نہیں. کتاب محفوظ ہے، پیغمبر کی سیرت محفوظ ہے، بہترین اخلاق موجود ہے، کہیں سے کوئی اٹیک کر ہی نہیں سکتے، کسی چیز کو وہ غلط ثابت کر ہی نہیں سکتے. تو سستا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ کیا کرو؟ پیغمبر کو بدنام کر دو. ایسی ایسی باتیں سامنے لاؤ کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں پیغمبر کی محبت نہ رہے. حالانکہ ہمارے لیے کیا ہے، پیغمبر کی محبت ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص محبت نہیں کرتا اپنے والدین، اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا ہے، اس کا ایمان ہی کوئی نہیں، وہ مومن ہی نہیں. تو اس پر ضرب لگائی گئی کہ آپ کی شخصیت کو داغدار کیا جائے. ہمیشہ سے ہیٹریڈ کی کتابیں لکھی گئی. یعنی یہ نہیں کہہ سکے کہ قرآن کی آیت جو ہے یہ غلط ثابت ہو رہی ہے، فلاں چیز ہے یا اسے، وہ زیادہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پہ آ ہی نہیں سکتا. میں اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، کہیں سے نہیں داخل ہو پاتے. تو کیا کرتے، بدنام کرنا شروع کر. اس کے بعد مولوی کا لفظ کہہ کے سب دین والوں کو، سب داڑھی والوں کو، سب حجاب والوں کو بدنام. اس کے بعد جو شخص دین کا کام کرنے اٹھے اس کو بدنام. لوگ ان سے محبت نہ کریں، ان کی بے عزتی کریں. لہذا آج کیا ہے، یہ فتنہ اتنا پھیلا ہے، خود مسلمانوں کے اندر اپنے لیڈر سے محبت نہیں رہی، خود مسلمانوں کے اندر اپنے بڑوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، اعتماد ہی نہیں رہا. ہر جگہ بے اعتمادی ہے. کوئی کچھ بھی کرے، کوئی قدردانی نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں. نتیجہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، کس کا ہو رہا ہے؟ لوگوں کا ہو رہا ہے. اگر ریلیجس لیڈرشپ پر ٹرسٹ ہی نہیں تو لوگ کیوں آئیں گے ان کے پاس پڑھنے، کیوں آئیں گے ان کے پیچھے نماز پڑھنے، کیوں سنیں گے ان کی بات؟ ہر ایک پر ایلیگیشنز. کام شروع نہیں ہوتا کہ ان کی ذات پر اور ان کے کام کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. اور اب غیر مسلم خود نہیں کرتے، خود مسلمانوں کے اندر ایسے شاگرد ان کے موجود ہیں کہ جو بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں اسلام کی اور مسلمانوں کی پکچر کو. میں نہیں کہتی کہ ہماری ریلیجس لیڈرشپ جو ہے وہ معصوم ہے اور گناہوں سے پاک ہے اور ان کے اندر کوئی خامی نہیں، بہت خامیاں ہوں گی، لیکن اگر صرف ایک چیز کی قدردانی کر لی جائے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ مومن ہیں منافق ہیں، سچے ہیں جھوٹے ہیں، کچھ بھی، لیکن اتنا تو کرتے ہیں نا کہ وہ آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے کام کرے. یہ خوبی تو ہے نا، اسی کی قدر کر لیں جو جہاں بھی بیٹھا ہے. جب دنیا کا فائدہ اٹھانا ہو تو کوئی کتنا بھی بد اخلاق ہو، کیسا بھی ہو، ہر بات اس کی سنیں گے، ہر بات مانیں گے. لیکن دین کے معاملے میں اگر ذرا سی کسی نے کوئی ڈسپلن کرنے کی کوشش کی یا کوئی بات کہہ دی تو احسان جتا کے اور برا بھلا کہہ کے چھوڑیں گے. یعنی کسی کی محنت، قربانی، کوشش کچھ نظر نہیں آتی. ہاں اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو فوراً ہائی لائٹ کر دی جاتی کہ یہ نہیں ہو رہا اور یہ آپ نہیں کر رہے، اور وہ بھی سب آپ ہی کو کرنا چاہیے. اگر یہ پتا بھی ہو کہ یہ صرف ورلڈلی بینیفٹس کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ تو آلٹرنیٹ کوئی لایا جائے، اور اگر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ وہ جو ایک امیج ہے اس کو بدنام نہ کیا جائے، کیونکہ کسی مسلمان کے امیج کو خراب کرنے کی بھی اجازت، ان کو نصیحت کی جائے، ان کو اچھے مشورے دیے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. اگر وہ ظلم بھی کر رہا ہے یا غلط کام بھی کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے اس پہ تبصرہ کریں، ہم اسی کو جا کے پکڑیں، اسی کے سراہنے بیٹھیں، اسی کو یاد دہانی کرائیں، اس کو نصیحت کریں. لیکن جب ہم اس کو تو کچھ بھی نہیں کہتے، یا کہتے بھی ہیں تو صرف برا بھلا ہی کہہ دیتے ہیں، سامنے بھی یا پیچھے بھی، اصلاح کا کام نہیں کرتے، تو پھر حاصل کچھ نہیں ہوتا، اس سے مزید بگاڑ پھیلتا ہے. جیسے سورۃ التوبہ میں آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو جو بھی کوئی دین سے کسی بھی طرح متعلق ہے تو یہ نہیں کہ وہ فرشتہ بن گیا. ہر انسان کمزور ہے. فرض کیا بنتا ہے؟ اس کی کمزوریوں کی اصلاح کی جائے اور جس خیر کے کام میں وہ لگا ہوا اس میں اس کی مدد کی جائے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے، آئندہ جنریشنز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھلوں میں سے رزق دے دے. مکہ میں پھل نہیں اگتے تھے، ابراہیم علیہ السلام ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو وہاں ہے ہی نہیں. ناممکن چیز کو ممکن کرنے کی دعا کر رہے ہیں. کتنا بڑا ویژن ہے ان کا. یہ اعتماد اور یہ یقین کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ اسی کا ہو سکتا ہے جو غیر آباد جگہ پر اپنی اولاد کو لابس آئے. مکہ میں کوئی تعمیر نہ تھی، پہلی تعمیر اس زمین پر ابراہیم علیہ السلام نے کی. وہاں پانی نہ تھا، ان کی وجہ سے وہاں پانی آیا. وہاں پھل نہ تھے، ان کی دعا سے اللہ نے پھل عطا کیے. تو جو شخص اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں دیکھتا ہے اس کا ایمان اور پختہ ہوتا جاتا ہے. ہم بہت جلد ہوپ لیس ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی رکاوٹ مشکل دیکھتے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہونے کا نہیں، چھوڑو اس کام کو، بند کرو، بس انف. نہیں، آپ اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ کام کرتے چلے جائیں اور پھل لانا اس کے فروٹس اللہ کا کام ہے، وہ لائے گا. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، شاید کہ وہ شکر گزار بنے. یعنی ان نعمتوں پر مادی ہو یا روحانی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکر گزاری جو ہے وہ غیر معمولی نعمت سے آتی. عام نعمت ہے کیا اس وقت جو ہم آکسیجن لے رہے ہیں یا سانس لے رہے ہیں یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم تو کوئی شکر گزار نہیں سکتے، ہمیں تو خیال بھی نہیں کہ ہم کوئی نعمت لے رہے ہیں. ہم سکون سے، آرام سے، امن سے بیٹھے ہوئے اس وقت. دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو انتہائی خوف کی حالت میں رہتے ہیں ہر وقت، لیکن ہمیں کوئی ہے اس نعمت کی قدر نہیں، کیونکہ ہم اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اسی طرح اور بہت سی نعمتیں، پیاس لگتی ہے اٹھ کے جا کے پانی پی لیتے ہیں، ٹیپ کھولتے ہیں بے شمار پانی. ہمیں ان نعمتوں کی کیا قدر. لیکن جب کوئی ان یوزول چیز آتی ہے نا سامنے تو پھر انسان شکر گزار ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ایسی نعمتوں کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو ایسی چیزیں دکھا کہ یہ شکر گزار رہیں، جس کی وجہ سے ان کی توجہ نعمتوں کی طرف جاتی رہے. ورنہ جو نعمت زیادہ عرصے تک ملنے لگتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ یہ نعمت بھی ہے اور شکر گزاری بھی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اولاد کی تربیت میں ایک اہم چیز ہے اولاد کو نعمتوں کا احساس دلانا اور ان کے اندر شکر کے جذبات پیدا کرنا. آج آپ دیکھیے کہ ہم سب کتنے ناکام ہیں اس میں کہ ہمارے بچوں کو سب کچھ میسر ہے، وہ جو ہمیں میسر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جتنا ہم شکر گزار تھے اس سے کم شکر گزار ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی توجہ شکر گزاری پر ہے، کیونکہ شکر گزار انسان کی تھنکنگ پازیٹو ہوتی ہے. کمپلینٹس نیگیٹو مائنڈ کا طریقہ ہوتا ہے. جو منفی سوچ سوچتے ہیں وہ ہر وقت شکایتیں کرتے ہیں. تو جو شکر گزار رہتے کہ شکر ہی ملا تو صحیح، لیکن ہم اس پہ تو نہیں رہتے، ہم کہتے ہیں اس سے آگے ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس سے بہتر ہونا چاہیے.